سے متنفر ہو جاتے ہیں، نیکی میں لذت محسوس کرنے لگتے ہیں، مشکلات میں کود جاتے ہیں، مصائب میں کود کر ان کا تیا پانچا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم ہر روز ان کو ایک نئی زندگی دیں گے، ہر روز ان کو ایک نئی زندگی عطا کرتے رہیں گے، ہر روز ایک نئی حیات ہوگی۔ نتیجتاً اس کی موت ہے اور اس کے لیے تنزل ہے، اس کی حیات ہے اور اس کے لیے ارتقاء ہے۔ ایک کی موت اور اس سے بھی تنزل، ایک کی حیات اور اس کے لیے بھی ارتقاء۔ وہ اتنے ارتقاء میں جائے گا، اتنے ارتقاء میں جائے گا کہ وَإِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، وہ کہیں نہیں ٹھہرے گا سوائے اپنے پروردگار عالم کے۔ وہ صرف اسی کے پاس جا کے سانس لے گا، جب تک اس سے مل نہیں جائے گا اس وقت تک وہ بے قرار رہے گا، بے چین رہے گا، جد و جہد میں رہے گا، ہر وہ راستہ اپنائے گا جس راستے سے اس کو مولا کا قرب میسر آ جائے۔ مسلسل وہ بے قرار رہے گا، اس پرندے کی مانند جس کو پنجرے میں بند کر دیا گیا ہے، اور اس مچھلی کی مانند جس کو سمندروں کی تہوں سے نکال کر، اس کی گوہر نما آبدار وادی سے نکال کر اس کو صحرا میں سسکتا چھوڑ دیا گیا، اور اس بچے کی مانند جو اپنی ماں کی ممتا کو، اس کے سینے کی حرارت محسوس نہ کر رہا ہو، اور اس کے چھاتی سے ٹھنڈا اور میٹھا اور متوازن غذا حاصل نہ کر کے چیختا ہو، یہ بندہ اسی طرح چیختا، اسی طرح بے چین رہتا ہے۔ اس کے دل کو کسی شے میں سکون میسر نہیں آتا، اس کے دل کو کسی شے میں۔ ایسے بندے کو اگر آپ اعلیٰ سے اعلیٰ رہائش میں بھی رکھ دیں، اعلیٰ سے اعلیٰ سواری بھی دے دیں، اس کے نفس کی اعلیٰ سے اعلیٰ خواہش اسے دے دیں، زندگی میں اس انسان کو کوئی بھی شے سکون نہیں دے سکتی، اور وہ بے چین رہتا ہے اپنی اصل سے ملنے کے لیے۔ یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ کا راستہ مشیت الہی اور رضائے الہی، رضائے حق وجود مصطفیٰ کی صورت میں ملتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی صورت میں، آپ کے وجود میں ملتی ہے۔ یعنی رضا جب مجسم صورت اختیار کر لے تو چہرہ مصطفیٰ بن جاتا ہے، اور رب جب کسی اپنے دوست سے راضی ہو جائے، اس کو رضا کے دائرے میں لانا چاہے، اس کو اپنی ولایت کی پہلی سیڑھی چڑھانا چاہے، تو سب سے پہلے اس کو مدینے کے تاجدار، مدنی دو جہاں، آقائے دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بصورت رضا دکھایا جاتا ہے۔ یہ ولایت کی ابتدا ہے، یہ ولایت کی کیا ہے؟ یعنی رب کی رضا کی ابتدا ہے، چونکہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ناسوتی دائرے کی ایک صورت ہے۔ ظاہر مصطفیٰ وہاں جا کے آ کے رک گیا ہے جہاں ہم سب کی روحوں کی انتہا ہے، جہاں ہم سب کی روحوں کی، جہاں اولیاء، صلحاء، انبیاء ان کے روحوں کی نیچے اتر کر جہاں
نیچلے طبقے اترنے تک جہاں پہنچ کر وہ ٹھہرتی ہیں وہاں وجود مصطفیٰ کی دسترس ہے، وہاں تک حضور کے وجود کی دسترس ہے۔ قلب مصطفیٰ اس سے الگ ہی کوئی چیز ہے، اور روح مصطفیٰ اس سے بھی وراء الورا کوئی چیز ہے، اس سے بھی وراء الورا کوئی چیز ہے۔ جس کو حضور کی صورت نظر آئے اس کے اوپر رب اپنی محبت اور ولایت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جس کی دسترس قلب مصطفیٰ تک پہنچے اور جس کی قوت روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے۔ توجہ دیجئے، تو میں نے عرض کر گیا کہ رضا الہی بصورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مشیت الہی۔ اب دیکھا نا، اس کو کہتے ہیں خدا کی رضا۔ اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر کوئی اسے راضی کر رہا ہے، اور محبوب کی مرضی ہے میرا یہ محب اور میرا یہ عاشق مجھ سے راضی ہو جائے، یہ مجھ سے راضی رہے۔ تو مقام آپ نے دیکھا، ساری کائنات اس کی رضا میں چاہنے کے لیے تگ و دو کر رہی ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے میرا حبیب راضی رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ نے دیکھا کہ مشیت الہی رضائے الہی میں جب بدلتی ہے تو صورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کرتی۔ تو انسانی وجود میں تین ہی چیزیں ہیں، نفس انسانی، قلب انسانی اور روح انسانی۔ نفس انسانی، نفس شیطان کی قیام گاہ ہے۔ نفس کیا ہے؟ شیطان کی قیام گاہ ہے۔ دل فرشتوں کا ٹھکانہ ہے، فرشتوں کا ٹھکانہ ہے، اور خالق کی قیام گاہ ہے۔ فرشتے خدام ہیں اور خالق اس میں ٹھہرتا ہے۔ اور روح مظہر حق ہے، روح مظہر، ان میں سے ہر ایک کی صفات جداگانہ ہیں، نفس کی صفات الگ ہیں، روح کی صفات الگ ہیں، اور دل کی صفات الگ ہیں۔ نفس کی صفت لذات فانی کی طرف کھنچنا ہے۔ نفس کی صفت کیا ہے؟ فانی لذتوں کی طرف، عارضی لذت کی طرف جھکنا، کھنچا چلا جانا، عارضی ٹیسٹ کی طرف کھنچا چلا جانا۔ اور وہ آپ خوب سمجھتے ہیں کہ جسم جب لذت لینے لگے تو جو جسمانی لذتیں ہیں، نفس کی جو لذتیں ہیں، وہ انسانی جسم کو بیمار در بیمار کرتی چلی جاتی۔ نفس کی لذائت انسان کو بیمار کرتی چلی جاتی ہے۔ جس شخص کے نفس کی کمزوری بن جائے پرخوری، وہ جسم انسانی کو آہستہ آہستہ کھوکھلا کرتی چلی جاتی، اس میں بیماریاں پیدا کرتی چلی جاتی۔ زیادہ کھانا نفس انسانی کی صفت ہے، نفس کا ایک تقاضا ہے، اور جب جسم اس کے تقاضے کے تحت چل جائے گا، ہزاروں بیماریوں کا، ہزاروں تکلیفوں کا مرکز بن جائے گا۔ لہذا نفس، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا